السلام علیکم، حاضر خدمت ہے ڈیسائفر ود عبدالباسط کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، آج ڈیسائفر میں ہم جہاں امریکہ کے پاکستان کے لیے اچھے کلمات کا تذکرہ کریں گے، وہیں پاکستان افغانستان کے بگڑتے تعلقات پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ باسط صاحب کا تو ذاتی یہ خیال ہے کہ زیلنسکی صاحب پہلا راؤنڈ جیت گئے، ان سے جانیں گے کہ آخر ایسا کیوں کر ممکن ہو پایا۔ ڈیسائفر کے آخری حصے میں بھارت کے 2 وزراء جتیندر سنگھ اور جے شنکر کے کشمیر پر دیے گئے بیانات پر باسط صاحب کا تجزیہ تبصرہ جانیں گے۔ تو یہاں آغاز کریں گے آج کے پروگرام کا۔ ویلکم باسط صاحب۔ بہت شکریہ منتہا، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ باسط صاحب، رمضان کی برکات کے ساتھ یہ ہمارا پہلا ڈیسائفر ہے، کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ ہاں نہیں، اچھا فیل ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ جب برکات ہوتی ہیں تو اچھا فیل ہونا ہی چاہیے۔ اور دیکھیں انہی برکت کی اس میں صدر ٹرمپ نے پاکستان کی بھی تعریف کر ڈالی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اب یہ کوئی نئے تعلقات کا دور ہے، ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یا ہم اس کو کیا سمجھیں؟ بہت سے پاکستان میں ہم بہت خوش ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم نے تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تعریف کی، پاکستان کا شکریہ ادا کیا، تو ہمارے وزیر اعظم نے فوری طور پہ ایکس پہ ایک اپنی پوسٹ ڈال دی اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ جی دونوں ممالک جو ہیں دہشت گردی میں، ٹو کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم پارٹنر ہمیشہ سے رہے ہیں، تو ہم مل کر بھی آگے دہشت گردی کو ناکام بنائیں گے۔ اچھا، یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ہے، یہ تو اب کئی دہائیاں ہو گئی ہیں، اور ہم کئی سالوں سے، دہائیوں سے یہ سن رہے ہیں کہ بس جی اب دہشت گردی کا قلع قمع ہونے والا ہے، اب وہ دن دور نہیں جب دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ تو میں جہاں ہم بڑا اچھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلا، میرا خیال میں جب سے وہ آئے ہیں پہلی دفعہ انہوں نے کسی ملک کا شکریہ ادا کیا باقاعدہ طور پر، اور وہ بھی کانگریس، جب وہ ایڈریس کر رہے تھے کانگریس کو، تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کے رول کو ایکنالج کیا ہے۔ اور ایکنالج کیا رول کیا ہے کہ محمد شریف اللہ صاحب، محمد شریف اللہ تھا ٹیررسٹ IS-K کا، اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس، تو CIA نے ہمیں انٹیلیجنس دی تھی، تو اسی کی بنیاد پر ہماری جو ایجنسیز تھیں انہوں نے اس کو گرفتار کیا، اب اس کو ایکسٹراڈائٹ کر دیا ہے، اب اسے مقدمہ چلے گا۔ یہ اس نے جو کارروائی ہوئی تھی افغانستان میں 15 اگست 2021 کو، جب طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تھا، اس کے بعد آپ جانتی ہیں کہ وہ 15 دن میں بہت ایک بے یقینی کی صورتحال تھی۔ تو اسی بے یقینی کی صورتحال میں یہ انہوں نے ایک حملہ کر دیا، ایبی گیٹ جسے کہتے ہیں اٹیک، اس میں 13 امریکی فوجی جاں بحق ہوئے تھے، اور افغانستان کا اگر آپ دیکھیں تو 170 شہری اس میں ہلاک ہوئے تھے۔ تو کافی بڑا یہ حملہ تھا دہشت گردی کا۔ تو اب ہم نے محمد شریف اللہ کو بھجوا دیا ہے، تو اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہم سے بہت خوش ہیں کہ پاکستان نے بڑا کوآپریٹ کیا، اور بڑی تعریف ہماری کر دی۔ تو پاکستان میں لوگ اس کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں اپنے لوگوں سے اپنے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ جو پاکستان میں ہمیں دیکھنے والے ہیں، کہ دیکھیے ہمیں اس بات پہ تھوڑا بہت فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور لوز باتیں کر رہے ہیں کہ جی افغانستان ایک اور خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، جو اپوزیشن ہے، ریزسٹنس فرنٹ جو ہے اس نے دوبارہ سر اٹھا دیا ہے، نارتھ آف افغانستان میں دوبارہ انہوں نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں، دہشت گردی کے وہاں پہ واقعات ہو رہے، تو ایک اور خانہ جنگی شروع ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کو اس سے قطعاً اطمینان نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بالکل، آفٹر آل اسی خانہ جنگی کی تو وجہ سے پچھلے 50 سالوں سے ہم اس صورتحال میں ہیں، اور اگر افغانستان میں دوبارہ کوئی خانہ جنگی ہوتی ہے یا اپوزیشن کو زیادہ شے ملتی ہے، جو کہ آئی ایم شور بہت سے ممالک ان کو پروموٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو یہ کوئی اچھی بات ہمارے لیے نہیں ہوگی۔ تو ہمیں تھوڑا بہت یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے آج کل بھی افغانستان کے ساتھ جو بارڈر کلیشز ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے تورخم وہ بند بھی ہے، جو ہماری تجارت ہوتی ہے وہ بھی بند ہے، تقریباً $300 ملین کا یومیہ نقصان بھی ہو رہا ہے۔ بالکل، اس کی وجوہات وہ افغانستان ہی ہے بنیادی طور پہ، انہوں نے کچھ 2 پوسٹ نہیں بنا دی ہماری طرف بارڈر کے ہماری سائڈ پہ، جو کہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے، تو اس کے بعد سے پھر یہ تھوڑی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ تو ہمیں اس سے اطمینان نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ افغانستان میں اگر صورتحال اس طرح ہی رہے گی
تو جو وزیر اعظم نے ازبکستان کا دورہ کیا اور پاکستان ازبکستان ریلوے پروجیکٹ بنایا، یہ ٹاپی ہے یا اور بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں جو ہمارے اکنامک ڈیولپمنٹ سے منسلک ہیں، تو وہ کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکیں گے اگر افغانستان میں صورتحال یہ رہے گی. تو ہمارے لیے تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ بات کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں. دوسری جانب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جی افغانستان اس وقت گڑھ ہے ISS کا اور القاعدہ کا، اور چونکہ یہ دونوں تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ امریکہ کی ٹیرر لسٹ پہ ہیں اور ان کو خطرہ ہے ان آرگنائزیشن سے، تو اس لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک دفعہ پھر جہاں تک دہشت گردی یا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ کنورج کر رہے ہیں. یہاں یہ بھی بات واضح کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں اصل جو مسئلہ ہے IS خراسان کا بھی ہے، نو ڈاؤٹ القاعدہ کا بھی ہے، لیکن ہمارا جو بنیادی پرابلم ہے وہ TTP ہے. اور TTP آپ جانتی ہیں کہ اس نے کتنے ٹیررسٹ ایکٹ کیے ہیں پچھلے دنوں، بلکہ کچھ ہم نے اس کو کچھ انہوں نے کوشش بھی کی جو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دی، لیکن بہرحال TTP سے ہمیں بہت زیادہ خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری جانب اگر ہمارے کوئی تھوڑے بہت انٹرسٹ کنورج ہو بھی رہے ہیں ٹیررزم کی مد میں امریکہ کے ساتھ، تو کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بہت اسٹریٹجک پارٹنر بننے جا رہے ہیں یا ہمارے تعلقات بڑے زبردست ہونے جا رہے ہیں. سو وہی ڈو مور کی کہانی یہ پھر وہی شروع ہو جائیں گی، ہم پھر اسی نقطے پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہلے کہیں تھے اور پھر وہی باتیں ہوں گی. تو اس سے جو ہے نا یہ جو نیگیٹیوٹی ہے، دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پازیٹیو ویریبلز ہوتے ہیں اور ایک نیگیٹیو ویریبلز ہوتے ہیں. اگر دو طرفہ تعلقات دو ریاستوں کے درمیان پازیٹیو ویریبلز پہ ہوں، ٹریڈ ہو، انویسٹمنٹ ہو، وہ بڑے اسٹریٹجک ہو جاتے ہیں اور دیر پا بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے اندر سے لابیز کریٹ کر دیتے ہیں اس ملک میں. لیکن اگر نیگیٹو ویریبلز جو ہوتے ہیں یا ہارڈ ویریبلز آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، جیسے ٹیررزم ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتی اور یہ تعلقات بھی اس طرح اسٹریٹجک نہیں ہو پاتے جس طرح ہونے چاہیے. تو ہمیں اس سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا اگلے ہی دن جب یہ ٹرمپ صاحب نے تعریف کی US کانگریس میں، تو 2 دن کے بعد پتہ چلا کہ جی پاکستان اور افغانستان پہ جو ویزا ٹریول کی جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں پہ پابندیاں لگانے کا سوچ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ٹرمپ صاحب نے 6-7 ممالک پر پابندیاں لگائی تھیں، مسلمان ممالک پہ، اس میں عراق تھا، لیبیا، سیریا، یمن، افغانستان، لیکن پاکستان اس میں شامل نہیں تھا. جب صدر بائیڈن آئے تو پابندیاں واپس لے لیں. تو ہمیں کوئی اتنا زیادہ اس پہ اطمینان نہیں ہونا چاہیے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے میں یہ بھی قطعاً نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کا ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. سفارتکاری کا کمال یہی ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی آپ کو اوپننگ ملتی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسری جانب دیکھیے نا، صدر ٹرمپ نے ایک اور 2 مطالبے اور کر دیے. ایک تو یہ کہ جی جتنے ویپنز ہم نے چھوڑ کے آئے تھے تقریباً 7 بلین کی مالیت تھی وہ سارے واپس کریں، اور یہ کہا کہ بگرام بیس پر ہم دوبارہ قبضہ کریں گے کیونکہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے ایئر بیس جو ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ خالی اس میں کوئی جان نہیں ہے زاوے میں. صدر ٹرمپ تو اس کے خلاف تھے نا کہ افغانستان میں جنگ جیت نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے وڈرال کر لیا 29 فروری 2020 کو جو دوحہ ایکارڈز ہوا. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں کیا تھا، بائیڈن نے تو نہیں کیا تھا. تو یہ تو ویسے بھی اپنے ٹروپس کہیں نہیں بھجوانا چاہتے، تو بگرام پہ کیسا قبضہ کریں گے؟ سمجھ مجھے نہیں آتی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو انلیس کہ وہ طالبان سے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہاتھ میں لانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بگرام فیسیلیٹی دے دیں. ان سے کچھ نیگوسیشنز کے بعد ان کی یہاں پریزنس کے لیے، کیونکہ طالبان بہرحال IS کے خاص طور پہ ان کے خلاف ہے. القاعدہ کے بارے میں ان کے تھوڑے بہت رجحانات ذرا مختلف ہیں، لیکن جہاں تک IS کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو وہ بھی طالبان حکومت کے خلاف ہیں. تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ مطلب یہ میں نہیں کہتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہو نہیں سکتا، ممکن ہے کہ میں پہلے بھی اس طرح ہم نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 4 سالوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ول ریچ آؤٹ ٹو طالبان گورنمنٹ. اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بگرام ایئر بیس کی فیسیلیٹی بھی لینے کا بات ہو، اور پھر جو فریز کیے ہوئے ایسٹس 7 بلین کے قریب افغانستان کے وہ بھی طالبان کو مل جائیں. یہ تمام چیزیں ممکن ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے طالبان کو یہ ایگری کرنا پڑے گا کہ آیا وہ ایئر بیس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کوشش تو شاید کریں
لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ طالبان اس چیز پہ ایگری کریں گے. ان سارے حالات میں پاکستان کی سٹینڈنگ کہاں پر ہوگی؟ پاکستان کی دیکھیے سٹینڈنگ یہی ہے. میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو فوری طور پہ ٹھیک کرنا چاہیے. بیہائنڈ دا سینس کچھ باتیں پبلک ڈپلومیسی ڈومین میں نہیں جانا چاہیے. مجھے خوشی ہوئی ہے اس بات کی، ہمارے جو وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن ہیں، جب ان سے بگرام ایئر فورس کی بات کی گئی تو انہوں نے یہی کہا کہ افغانستان اور امریکہ کا معاملہ اس میں ہم نہیں بولتے. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اس چیز سے. لیکن پاکستان کو اپنے تعلقات دیکھنے ہیں. ہماری کوئی کنورجنس اگر ہے چھوٹی موٹی امریکہ کے ساتھ، لیکن یہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے کہ ہمیں خانہ جنگی افغانستان میں دوبارہ نہیں چاہیے. بھارت بھی کوشش کر رہا ہوگا، ایون امریکہ بھی. بہت سے لوگوں کا تو کہنا یہی ہے کہ القاعدہ، ISKP، جو ISS وغیرہ، ان کو تو امریکہ بھی فنڈ کرتا ہے تاکہ اس قسم کے مسائل اس ریجن میں کریٹ کرتا رہے. تو بہرحال اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اور ہمیں یہ خانہ جنگی کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی فیس کرنا پڑیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک. باسی صاحب، آپ کا خیال تھا کہ صدر زیلنسکی پہلا راؤنڈ جیت چکے ہیں. مجھے تو وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں. آپ یہ کس طرح سے نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، پریشان تو وہ ہیں. آفٹر آل روس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں تو پریشان تو وہ ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیے نا، جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں تو ان کا کیا پوزیشن ان کی رہی ہے. وہ تو یہی کہتے رہے ہیں کہ جی ہم سب کچھ روس کے ساتھ کریں گے. یورپ کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. یوکرین کے ساتھ ہی بات چیت نہیں کی، اور کہا کہ جی بس جو کچھ روس کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. بلکہ انہوں نے اپنی تمام جو امریکہ کی یوکرین کے حوالے سے پالیسی تھی وہ اپنے آپ کو پیوٹ کر دیا ٹورڈز رشیا، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بالکل. تو صدر زیلنسکی کے لیے تو بہت پریشان کن بات تھی، بلکہ یورپ کے لیے بھی پریشان کن بات تھی. لیکن صدر زیلنسکی صاحب کو وائٹ ہاؤس بلایا گیا، اور پھر جو فیاسکو ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا. جو تو میما ہوئی، جو آرگومنٹ ہوا، وہ کسی طور بھی ڈپلومیٹک ہسٹری میرے خیال میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے یہ وائٹ ہاؤس میں، یا کہیں بھی فار دیٹ میٹر. اس طرح کھلے عام اختلافات نہیں کیے جاتے. اختلافات ہوتے بھی ہیں تو ان کو آف اسٹیج، بیہائنڈ دا سینس باتیں ہوتی ہیں، ڈائیلاگ کی ٹیبل پہ ہی ہوتی ہیں سب چیزیں. لیکن صدر زیلنسکی کا کمال دیکھیے نا کہ ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا کہ جی صدر زیلنسکی کو اس طرح آرگومنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے پاس کارڈز نہیں ہیں، وہ ایک ویک پوزیشن پہ ہیں. تو ویک پوزیشن والے لوگ تھوڑا سا زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جب یہ زیلنسکی ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو وہ یہاں سے فوری طور پہ وہ برطانیہ چلے گئے. پرائم منسٹر کیئر سٹارمر سے ملاقات ہوئی. اس کے اگلے دن ہی 17-18 جو ہیں یورپین لیڈرز اور نیٹو سیکرٹری جنرل وہاں لنڈن میں لینکسٹر ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد فوری طور پہ پھر جو ہے ابھی برسلز میں گزشتہ روز یورپین یونین کی ملاقات ہوتی ہے، اور تمام لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یوکرین کے پیچھے کھڑے ہیں. جہاں شروع میں اگر آپ دیکھیے تو زیلنسکی صاحب بالکل ڈیفینسو پہ تھے. اب مجھے ایک بات کوئی سمجھا دے، بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ صدر ٹرمپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو پیس چاہتے ہیں. اگر آپ پیس چاہتے ہیں تو روس کو بھی تو کچھ پریشر میں لائیے نا آپ. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں یا منرلز ہیں، جو وہ ڈیل ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے. وہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے واپس دیجیے جو ہم نے خرچ کیے آپ پہ. وہ تو $350 بلین کہتے ہیں، جو کہ صدر زیلنسکی کہتے ہیں کہ بالکل ایکزیجریٹڈ فگر ہے، $120 بلین کے قریب ساری. اور وہ بھی زیادہ تر ہم نے جو چیزیں امریکہ سے ہی خریدی ہیں تو امریکہ میں ہی رہی. چلیے ایک الگ بحث ہے، لیکن صدر زیلنسکی کو یہ کریڈٹ ضرور دینا پڑتا ہے کہ کم از کم پورا یورپ ان کے ساتھ ہے، اور یورپ پھر گیم میں انٹر ہو گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ بڑے جو 3 بڑے ہیں یورپ میں، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، یہ اب انہوں نے سر جوڑ لیے ہیں کہ کس طرح ہم صدر ٹرمپ کو ایک پلان پیش کریں. کیونکہ یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ اگر رشیا کو کوئی ٹیبل پہ لا سکتا ہے یا
ان کو کوئی راضی کر سکتا ہے کسی بھی ڈیل پر تو وہ صدر ٹرمپ ہی ہیں. وہ امریکہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. پھر اس وقت امریکہ کے بغیر تو جو ہے جنگ لڑنا بھی بڑا مشکل ہے یوکرین کے لیے, کیونکہ وہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ ساری امریکہ سے ہی ہوتی ہے. تو صدر زیلنسکی کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ پہلا راؤنڈ وہ جیت گئے, کم از کم انہوں نے اپنے پیچھے یورپ کو تو کھڑا کر دیا امیجیٹلی. تو یہ ایک بہت بڑی, اور پھر اس گیم میں وہ واپس بھی آ گئے ہیں. ایٹ لیسٹ صدر ٹرمپ ان کی سن بھی رہے ہیں. اب صدر زیلنسکی نے فوراً گھر جانے کے بعد اور کنگ چارلس سے ملاقات کے بعد پھر ان کو ایک خط بھی لکھا ہے ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, اور اس میں انہوں نے اپولوجائز تو نہیں کیا بٹ ریگریٹ کیا ہے جو بھی وائٹ ہاؤس میٹنگ کے دوران ہوا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں پیس کے لیے. اب انہوں نے صرف ایک خط لکھ دیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو اپریشیٹ بھی کر دیا, اپنی کامیابی بھی انہوں نے قرار دے دیا, ٹھیک ہے. لیکن سوال یہی اصل معاملہ یہ ہے کہ ابھی کوئی صورتحال واضح نہیں ہے کہ پیس ڈیل کس طرح ہوگی. ایٹ لیسٹ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تھوڑا سا نیچے لے آئے ان دا سینس کہ وہ اب پریزیڈنٹ زیلنسکی کے خلاف اوپنلی باتیں نہیں کر رہے جو پچھلے 2-3 دنوں میں ہم نے سنی. تو ایک خط جو ہے, خط کم از کم ان کی جانب سے, اور آئی ایم شیور کہ پرائم منسٹر کیئر اسٹارمر یا صدر فرانس کے جو ہیں میکرون, انہوں نے مشورہ دیا ہوگا کہ یہ آپ فوری طور پہ اس ٹیمپریچر کو ذرا نیچے لائیے جو آپ کے اور امریکہ کے درمیان ہے, اور پھر ہمیں کام ذرا کرنے دیجیے. دوسری جانب یہ بھی دیکھیے کہ صدر زیلنسکی نے ایک بہت ان کی کامیابی ہے کہ یورپ ایز اے ہول تقریباً $800 بلین دینے کو تیار ہے. اب وہ آبویسلی ایک تھوڑا پروسیس چلے گا, لیکن جرمنی جو نئے چانسلر آنے والے ہیں 25 مارچ کے بعد میرے خیال میں فیڈرک مرز, ان کے آنے کے بعد حالات اور بدل جائیں گے. تو تمام یورپین یونین کو بھی اب تھوڑا سا ایک تشویش تو لاحق ہو گئی ہے نا کہ امریکہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا, ہمیں اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ کرنا ہے تو خود کرنا ہی ہے. کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے جو یورپ تھا اس کو اس طرح سیکیورٹی خطرات لاحق نہیں تھے. دہشت گردی کے معاملات تھے لیکن اس طرح ایگریشن رشیا کی جانب سے نہیں ان کو محسوس ہوا. اور کرائمیا کے بعد بھی 2014 میں جب کرائمیا کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد بھی یورپ نے خاص توجہ نہیں دی اپنے سیکیورٹی کے معاملات میں. تو اب یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیلنسکی صاحب کی کامیابی ہے کہ یورپ سارا پیچھے ہو گیا, ان کے کھڑا ہو گیا ہے. پھر یہ ہے کہ نہ صرف کھڑا ہو گیا بلکہ ٹروپس بھجوانے کی باتیں ہو رہی ہیں, جو گو کہ رشیا نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہمیں کوئی یورپین ٹروپس منظور نہیں ہے. منظور تو نہیں ہے لیکن سچویشن ورس تو ہو چکی ہے. اس کے بیہائنڈ کیا اپرچونٹیز اور چیلنجز ہیں رشیا کے لیے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہتے ہیں کہ رشیا از ریڈی فار پیس, وہ کس حد تک صدر پیوٹن پہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں بھی تو کوئی پروکو ہوگا نا. رشینز چاہیں گے کہ جو ان پہ اکنامک سینکشنز لگی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو G7 میں بھی لانے کی باتیں کر رہے ہیں, اس کو دوبارہ G8 بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تمام, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ رشیا جو ہے کتنی زمین ٹیریٹری جو 19% سے تھوڑی زیادہ یوکرین کی رشیا کے پاس ہے, کتنی ٹیریٹری واپس کرتا ہے یوکرین کو, یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویسچن ہوگا. تو اب یورپ, یہ جو 3 بڑے ہیں یورپ میں, ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہونے والا ہے. پھر یورپ کے اندر بھی بڑی تقسیم ہے, خاص طور پہ جو ہنگری کے پرائم منسٹر ہیں وکٹر آربن اور اٹالین پرائم منسٹر جارجیا میلانی, یہ جو ہیں یہ تھوڑا بہت ٹرمپ کے زیادہ قریب ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اٹلی کی پرائم منسٹر جب ٹرمپ الیکشن جیت گئے تھے تو ان کی حلف برداری سے پہلے ہی وہ آ کے ان سے مل گئی تھیں. تو یہ آئیڈیالوجیکلی ایک ہی صفحے پہ ہیں, مطلب رائٹ ونگ کے لوگ ہیں. تو صدر زیلنسکی کو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ مطلب بڑی مشکل حال میں تھے نا. ایک ان کے لیے تو بہت پریشانی کا معاملہ تھا کہ امریکہ نے ساری ان کو ایڈ بند کر دی, بلکہ انٹیلیجنس دینا ہی بند کر دی. تو اس وجہ سے صدر زیلنسکی کا دوبارہ آنا اور اب یورپ کے ساتھ آنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا اس کامیابی کا سہرا بھی انڈائریکٹلی ٹرمپ صاحب کو ہی چلا جاتا ہے کہ نہ وہ یہ سچویشن کریٹ کرتے, نہ یورپ اتنا بیدار ہوتا اگر یہ ہو جائے اگر. لیکن ٹرمپ کا مزاج یہ ہے نا کہ ٹرمپ دیکھیں نا, وہ رشیا کو اب تھریٹ نہیں سمجھتے. یہ تو پوری جو ورلڈ آرڈر ایک کریٹ ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, جو کولڈ وار کے بعد ہی, وہ تو اس کو اپ اینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے کچھ کہنا مشکل ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سوچ کیا رہے ہیں.
وہ دنیا کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. ابھی تو چین کا معاملہ شروع نہیں ہوا نا, ابھی تو دیکھتے ہیں چین بڑے سکون سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں. ان کا اپنی اکانومی کے ایشوز ہیں, ان کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تائیوان کا ایک بہت بڑا ایشو آئے گا اگلے آنے والے سالوں میں. تو ابھی کچھ کہنا مشکل ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں. دیکھنا یہ ہے کہ آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ رشیا کے ساتھ معاملات کو کس طرح چلاتے ہیں اور چین کے ساتھ معاملات کو کیسے آگے لے کر چلتے ہیں. جہاں تک یورپ کا تعلق ہے, ایک حوالے سے یورپ کے لیے بہتر ہوا کہ انہوں نے آفٹر آل اپنی سیکیورٹی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. کچھ لوگوں کا خیال تو یہ تھا کہ جب صدر ٹرمپ کانگریس میں ایڈریس کریں گے تو وہ نیٹو سے وڈرال کا بھی اعلان کریں گے. یہاں تک بات چلی گئی تھی. تو یہ بھی ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وڈ سے کہ یہ تو جس طرح میں بھی کہتا رہا ہوں اپنے ڈیسائفر میں کہ تو کولڈ وار کی لیگیسی ہے. جس طرح واٹس ایپ پیکٹ ختم ہوا تھا تو اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ نیٹو بھی ایک وجہ بنی روس کے یوکرین میں حملے کی. اگر نیٹو کی بات نہ ہوتی, اس کے ایسٹ ورڈ ایکسپینشن کی بات نہ ہوتی, تو شاید یوکرین کے جو آج حالات ہیں ویسے نہ ہوتے. بالکل. سو یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بالکل. بریک کے بعد خوش آمدید. باسط صاحب, مجھے ایک بات کا مطلب تو بتائیے گا کہ مودی ہے تو ممکن ہے, مودی ہے تو ممکن ہے, یہ کیا کہہ ڈالا ہے جتندر سنگھ صاحب نے بڑا زبردست بیان دیا ہے جی. ایکچولی وہ یہ جو ہے نا 22 فروری 1994 میں قرارداد پاس کی تھی بھارت کی پارلیمنٹ میں. تو انہوں نے اب اس کی اینیورسری منا رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے ہیں, 50 سال ہو جاتے ہیں کتنے, تو اس کی اینیورسری منائی جا رہی ہے. تو جتندر سنگھ جو کہ پرائم منسٹر آفس سے منسٹر ہیں اور جموں سے شاید یہ الیکٹ ہو کے آئے تھے لوک سبھا کی سیٹ پہ, تو وہ جموں گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے وہاں بیان دیا کہ جی یہ جو آرٹیکل 370 کا جانا جو ہے, اگر مودی صاحب نہ ہوتے تو ممکن ہی نہ ہوتا, اور اگر آزاد جموں اور کشمیر کا حصہ بنانا ہے ہم نے جموں کشمیر کا, تو مودی ہے تو ممکن ہے, ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. بات تو ٹھیک کر رہے ہیں ایک لحاظ سے کہ اگر مودی صاحب نہ ہوتے تو شاید آرٹیکل 370 نہ جاتا. جو خصوصی حیثیت تھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کی وہ رہتی, کیونکہ کانگریس ان کے تو پروگرام میں نہیں تھا. تو مودی صاحب جب آئے تو بڑے شروع دن سے وہ 2013 سے یہی کہہ رہے ہیں. تو مودی صاحب نے یہ ممکن تو کر دکھایا کہ خصوصی حیثیت کو ختم کیا. تو یہ میں تو ان سے اتفاق کرتا ہوں اس حد تک. لیکن جو ساتھ میں یہ باتیں کرتے ہیں نا, جس طرح جو ہے ڈاکٹر سبرامینیم جے شنکر صاحب یو کے وزٹ پہ تھے, تو وہاں انہوں نے چیٹم ہاؤس میں ایک تقریب سے خطاب کیا. چیٹم ہاؤس رول ایک بہت بڑا زبردست رول ہے. یہ چیٹم ہاؤس ایک بلڈنگ ہے جہاں پہ دا رائل انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز ہے. یہ تھنک ٹینک ہے, بڑا مشہور تھنک ٹینک ہے. اور چیٹم ہاؤس رول دنیا بھر میں جانا چاہتا ہے. اپنے ناظرین کی دلچسپی کے بتاتا چلوں کہ چیٹم ہاؤس رول سے کہتے ہیں کہ کوئی تقریب ہو رہی ہے یا کوئی اجلاس ہو رہا ہے تو آپ اس کو باہر رپورٹ تو کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئی, لیکن آپ کسی کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے کہ اس نے یہ کہا یا اس نے یہ کہا, کسی کا نام نہیں لے سکتے. تو یہ چیٹم ہاؤس رول بڑا مشہور زمانہ چیٹم ہاؤس رول کہلایا جاتا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جی جموں اور کشمیر کے بارے میں کہ 3-4 اسٹیجز تھے. پہلا اسٹیج یہ تھا کہ اس کی خصوصی حیثیت ختم کی جائے. دوسرا اسٹیج یہ تھا کہ وہاں اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. تیسرا یہ تھا کہ وہاں پہ الیکشنز ہو جائیں, الیکشنز بھی ہم نے کروا دیا. اب چوتھا یہ ہے کہ جو پاکستان نے جموں اور کشمیر کا علاقہ چرایا ہوا ہے, جسے وہ POK کہتے ہیں, وہ ہم نے واپس لینا ہے. جب وہ واپس مل جائے گا تو یہ سارا تنازع ختم ہو جائے گا. اب ان کو کون سمجھائے. ہمارے دفتر خارجہ نے بڑا صحیح اس پہ ری ایکشن دیا ہے. لیکن ایک بات جو میں جتندر سنگھ صاحب سے بھی کرنا چاہتا ہوں اور جے شنکر صاحب سے بھی کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے یہ تو خیر آپ سہانے خواب دیکھتے رہیں, دن میں بھی خواب آپ دیکھتے ہیں کہ آزاد جموں اور کشمیر آپ کو مل جائے گا. اگر پاکستان بھی یہ خواب دیکھتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہمیں مقبوضہ جموں اور کشمیر مل جائے گا. آخری فیصلہ تو کرنا ہے کشمیریوں نے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر چلیے ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں, اگر آپ آزاد جموں اور کشمیر آپ کو مل بھی جاتا ہے تو پھر بھی تو آپ کی ریاست جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی جموں اور کشمیر کی, کیونکہ بقول آپ کے
تقریباً 38,000 اسکوائر کلومیٹر علاقہ تو چین کے پاس ہے. لداخ کا جو علاقہ ہے اس میں بہت سا جو ہم نے پاکستان نے 3 مارچ 1962 کو ایک چین کے ساتھ ایک بارڈر ایگریمنٹ ہم نے کیا تھا, باؤنڈری ایگریمنٹ. اس کے تحت ہم نے کچھ رقبہ دے دیا تھا چین کو, کچھ ہم نے بھی لے لیا تھا, لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. چین سے اتنے خائف ہیں کہ اس کا ذکر نہیں کرتے کہ وہ جو چین تو اسے کہتا ہے نا وہ تبت کا حصہ ہے جی, یہ اس کو لداخ کا حصہ کہتے ہیں, اس کا ذکر نہیں کرتے کہ وہ بھی ہم نے واپس لینا ہے چین سے. چین سے ان کی جان جاتی ہے کیونکہ 1962 میں جو ان سے مار کھائی ہے, اور پھر جو ابھی 1962 میں کیا ابھی جو انہوں نے اپنے 2020 میں اور اس سے پہلے 2017 میں ڈوکلم ریجن میں اور بھی گلوان ویلی میں جس طریقے سے چین نے ان کو مارا ہے, اس کے بعد سے ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ چین کا نام بھی لیں ان معاملات میں. گو کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ان کے مذاکرات وغیرہ چلتے رہتے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ چین کا نام نہیں لیتے. تو میں ان سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بالکل بات کریں 22 فروری 1994 کی قرارداد جو آپ نے پاس کی ہے, لیکن کم از کم چین کا بھی تو ذکر کریں. اس کے بغیر تو ریاست جموں اور کشمیر مکمل نہیں ہوتی. اور ہماری دیکھیے نیک نیتی اس بات پہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے اس بارڈر ایگریمنٹ میں بھی میرے خیال میں آرٹیکل 5 بھی ہے, اس کے تحت ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کشمیری پاکستان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں پھر تو ایگریمنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ جو ہے سو ہے. جو زمین ہم نے دے دی, رقبہ دے دیا چین کو, وہ چین کے ساتھ پاس ہی رہے گا. لیکن اگر بالفرض محال, جو کہ ممکن نہیں ہے, کشمیری بھارت کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو پھر یہ جو ایگریمنٹ ہے اٹ کین بی ری اوپنڈ. پھر چین کو بھارت کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے پڑیں گے. تو بھارت اب چین کی بات کرتا ہی نہیں ہے. تو میرا خیال یہی ہے کہ تھوڑا بہت اس معاملے میں جتیندر سنگھ کو اور جے شنکر صاحب کو تاریخ پڑھ لینی چاہیے. دوسری جانب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی, مقبوضہ جموں اور کشمیر کے MLA ہیں, ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی, اب تو یونین ٹیریٹری ہوگی, لداخ تو الگ کر دیا کشمیر بھارت کی حکومت نے. وہاں پہ ایک MLA ہیں سیف اللہ میر, یہ کپواڑہ میں ایک کانسٹیٹوینسی ہے, تریگم میرے خیال میں, اس سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ تو ہمارے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو یہ بیانیہ ان کا ہے نا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں سب اچھا ہی اچھا ہے اور آزاد جموں اور کشمیر میں بڑے ایشوز ہیں, تو انہوں نے سیف اللہ میر نے کہہ دیا کہ آپ یہ کیا باتیں کرتے ہیں, اصل تو لوگ تو وہاں بڑا زبردست انفراسٹرکچر ہے آزاد جموں اور کشمیر میں, حالات تو ہمارے ہاں خراب ہیں, یہاں پہ فوڈ نہیں ہے, یہاں پہ اتنے پرابلمز ہیں. تو اس پہ پورا جو BJP کی اپوزیشن تھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا کہ آپ نے یہ کس طرح کہہ دیا. اور پھر عمر عبداللہ تھوڑی بہت, کیونکہ ان کا تعلق نیشنل کانفرنس سے ہے سیف اللہ میر کا, تو ان کی آئے کہ جی آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اگر آزاد جموں اور کشمیر میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا ہم سے بہتر ہو رہی ہے تو وہ یہ چائنا کی طرف سے ہے, پاکستان میں کوئی کمال نہیں ہے. تو تھوڑا بہت انہوں نے اس کو اس طرح بچت کروا دی ان کی سیف اللہ میر صاحب کی. چلیے چائنا کی جانب سے بھی ہو, ہیں تو پاکستان کے اس وقت ایڈمنسٹریشن تو ہماری ہے نا اس وقت, ہمارے کنٹرول میں ہے ان دا سینس. تو اگر چائنا نے بھی کچھ کیا ہے, لیکن میں بتاؤں چائنا کے بھی شاید کوئی اتنا رول نہیں ہے, وہ بھی بات غلط کریں. اصل بات خود کشمیری کر رہے ہیں. بہت سے کشمیری آپ کو لنڈن میں مل جائیں گے, UK میں مل جائیں گے, جو کہ بے شمار ریمیٹنسز بھجواتے ہیں. تو کشمیریوں کا اپنا بہت بڑا کردار ہے آزاد جموں اور کشمیر کی ڈیولپمنٹ میں. تو یہ کہنا کہ جی جموں اور کشمیر میں جو اس وقت سب کچھ اچھا ہے, کیونکہ ایک صحافی نے سوال کر دیا وہاں جے شنکر صاحب سے, جے شنکر صاحب تو غصے میں جلدی آ جاتے ہیں, تو وہ سوال کے جواب انہوں نے کہا کہ زبردست اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو اس نے یہی کہا پوچھنے والے نے کہ اتنی آپ کی تقریباً 9 لاکھ سیکیورٹی فورسز آپ کی وہاں پہ موجود ہیں, کالے قوانین آپ کے وہاں موجود ہیں, ایسپا ہو یا پبلک سیکیورٹی ایکٹ ہو یا UAPA ہو اور ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہو, سارے کالے قوانین آپ کے ہیں وہاں پہ. ابھی جو دیکھیے نا جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں والکر ترک, انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے ہیومن رائٹس کونسل میں, جو ریکارڈ ہے وہ ہم کل شاید بات کریں اس پہ. تو وہاں پہ حالات تو ایسے ہی ہیں, آپ لوگوں نے
دبا کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو. بالکل تو بالکل. کیا کہتے ہیں, کیا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے آزاد جموں اور کشمیر اور مقبوضہ جموں اور کشمیر, اگر آپ مجھ سے پوچھیے. لیکن جتیندر سنگھ صاحب اور جے شنکر صاحب اگر اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور اس معاملے کو حل نہیں کرنا چاہے تو ان کی مرضی, لیکن یہ معاملہ کبھی نہ کبھی تو حل ہوگا, اس طرح تو رہ نہیں سکتا. وداؤٹ ٹرو ریئلائزیشنز. بالکل. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اب اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.